امریکی صدر ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان نے تہلکہ مچا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو وضاحتیں دینا پڑ گئیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کی ذمہ داری لینے کی پیشکش کی تھی، جس کے لیے فلسطینیوں کو علاقے سے کہیں اور جانا ہوگا۔ امریکی صدر کی پیشکش پر سوچنا چاہیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ ٹرمپ کا غزہ میں فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں، امریکی صدر فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں۔ غزہ فلسطینیوں کا ہے، سیاسی سودے بازی کی جگہ نہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر چین کا سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ غزہ کے مسئلے کا مستقل اور پرامن حل تلاش کیا جائے، بیانات دے کر حالات کو مزید خراب نہ کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غزہ پر ٹرمپ کے قبضے کے بیان کو اشتعال انگیز اور شرمناک قرار دے دیا۔ کینیڈا نے بھی امریکی صدر کے بیان کی مخالفت کر دی۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ غزہ سے متعلق کینیڈا کا دیرینہ موقف تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکہ کو مزید طاقتور بنانے کا عزم۔ سالانہ ناشتے کی تقریب سے خطاب میں کہا، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، دنیا کے سامنے مزید مضبوطی سے کھڑے رہنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی امریکی صدر کے سالانہ ناشتہ تقریب میں شرکت۔ بلاول بھٹو صدر ٹرمپ کی دعوت پر تقریب میں شریک ہوئے۔ امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم کی سربراہ جے یو آئی کی رہائش کا آمد۔ شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مولانا کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کی دعا کی۔ افغانستان میں چینی کی اسمگلنگ روک دی۔ رواں سال ہمسایوں کو $211 ملین کی چینی ایکسپورٹ کی، ایسا نہ کرتے تو یہ سارا پیسہ اسمگلرز کی جیب میں جاتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تعمیر و ترقی پروگرام سے خطاب۔ کہا، جب IMF نے $4 ارب کا کہا تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ابو ظہبی گئے۔ میں نے سعودی عرب اور چین کا دورہ کیا، ملک کو مل کر مسائل سے نکالا۔ آرمی چیف نے کبھی بھی کریڈٹ نہیں لیا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسی کوئی کوشش کی۔ Now, over the last 12 to 14 months, we have made significant progress on the macroeconomic front. We are executing structural reforms, starting with taxation, key step towards expanding the tax net in the country. Equally, all the efforts that we are making in terms of right sizing of the federal government, in terms of the ministries being merged. پاکستان نے معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کیں۔ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ کہا، پالیسی کے تحت بعض وزارتوں کو ضم کیا جا رہا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا، ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بہت متاثر ہوا، گرین ٹیکنالوجی کے فروغ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کو تیار۔ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب کل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاح کریں گے۔ تقریب میں میوزک کا تڑکا لگے گا، آتش بازی اور لائٹ شو کا بھی مظاہرہ ہوگا۔ آئمہ بیگ، عارف ڈار اور علی ظفر پرفارم کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کے افتتاح پر شائقین کے لیے انٹری مفت ہوگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کھلاڑیوں پر کوئی دباؤ نہیں، تمام کھلاڑی پرجوش ہیں۔ نائب کپتان سلمان علی آغا کی گفتگو۔ بڑے ٹورنامنٹ کی تیاریاں عروج پر، چمچماتی ٹرافی کا مختلف شہروں کا دورہ۔ پشاور یونیورسٹی میں رونمائی، طلبہ نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹوں کی فروخت جاری۔ ایونٹ کا پہلا مقابلہ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ رمضان شوگر ملز کیس، وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارے سی ایم صاحب نے سب کو سائیڈ لائن کیا، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔
ہمیں بالکل ایک واضح پیغام ہم نے افغانستان کو دیا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر ہم ان کے شہادتیں دیکھ رہے ہیں, ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں, اور افغانستان حکومت آج تک ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان حکومت کو اس کے اوپر سنجیدگی سے لینا چاہیے. صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو, وفاق کو اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور اکٹھا ہونا چاہیے. ہم جنازے اٹھا رہے ہیں, افغان حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. پڑوسی ملک کی زمین بار بار ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی تنقید, مخالفین پر بھی وار. بانی پی ٹی آئی نے خط لکھ کر این آر او مانگا. علی امین گنڈا پور نے سازش کے تحت سب کو سائیڈ لائن کیا. یہ لوگ مولانا کے ساتھ بھی سیاست کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلنے کے لیے اپنے تمام کارڈ کھیل چکے. اب ان کے پاس صرف شرم سے معافی مانگنے والا کارڈ ہی باقی رہ گیا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا جو ڈٹ گیا تھا, ہار نہیں مان رہا تھا, اب وہ تلوے چاٹ رہا ہے. جن کے نام پر خط لکھا انہوں نے خط پہنچ سے قبل ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کراچی میں بے لگام ڈمپر اور تیز رفتار گاڑیاں سینکڑوں جانیں لے گئیں. رواں سال ٹریفک حادثات میں 84 افراد موت کی وادی میں چلے گئے. صرف فروری کے 6 دنوں میں 16 افراد جان کی بازی ہار گئے. 1122 افراد زخمی ہوئے. گزشتہ روز ڈمپر سے کچل کر جاں بحق ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا. کراچی میں پہلے دہشت گردی ہوتی تھی, اب ٹریفک گردی ہو رہی ہے. خونی ڈمپر لوگ کو قتل کر رہے ہیں. مجبور نہ کریں کہ میں اور کراچی والے ڈمپر کے آگے کھڑے ہو جائیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری پھٹ پڑے. کہا ڈمپر سے حادثہ ہونے کی صورت میں مالکان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ ادا کرنے پر زور دیا جائے. ملک بھر میں بڑے پیمانے پر انوکھی چوری کا انکشاف. مختلف اضلاع کے شہریوں کی انگلیوں کے نشانات چرائے گئے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا لاہور میں ایکشن. 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان بایو میٹرک کے ذریعے سادہ لو شہریوں کے فنگر پرنٹ ڈیٹا حاصل کرتے تھے. فنگر پرنٹ سے موبائل سمز کو غیر قانونی طور پر ایکٹیو کیا جاتا تھا. غیر قانونی سم سے فراڈ, بلیک میلنگ اور دیگر مشتبہ کارروائیوں کی جا رہی تھی. جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں 9 ایڈیشنل ججز کے ناموں کی منظوری دے دی. حسن نواز مخدوم, سردار اکبر علی, ملک جاوید اقبال بینس, ملک وقار حیدر کے ناموں کی منظوری. سید احسن کاظمی, محمد جواد ظفر اور خالد اسحاق لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج ہوں گے. ملک اویس خالد اور سلطان محمود کے ناموں کی بھی منظوری. اعلامیہ جاری. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے بڑا اقدام. ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی. پنجاب کی طرح اہلیت کا یکساں معیار مقرر. پنجاب میں لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی گئی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ وہ ایک ماں کی طرح ہر بچے کی قسمت بدلنا چاہتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری یاپے سے باہر. فیصل چودھری اڈیالہ جیل کے سیکیورٹی عملے کو گالیاں بکتے رہے. سماعت شروع ہونے تک انتظار کا کہنے پر فیصل چودھری ہتھے سے اکھڑ گئے. حیدرآباد میں وکلاء اور پولیس کا تنازع شدت اختیار کر گیا. وکلاء کا قومی شاہراہ پر احتجاج, گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. مظاہرین کا ایس ایس پی حیدرآباد کو ہٹانے کا مطالبہ. پولیس نے ایس ایس پی کے پروٹوکول میں آنے پر وکیل کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. پاکستان کا عالمی اخراج میں سب سے کم حصہ مگر سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑا. اسلام آباد میں بریف پاکستان کانفرنس میں مقررین کا اظہار خیال. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تباہی کے تناظر میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. اس کا شمار خطرے سے سب سے زیادہ 2, 4, 5 ممالک میں ہوتا ہے. سینیٹر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی کوئی سرحد نہیں. موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنا ہوں گے. مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 4 پاکستانیوں کی میتیں آبائی علاقوں میں منتقل. فضا سوگوار, ہر آنکھ اشکبار. نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں اہل علاقہ کی شرکت. جاں بحق ہونے والوں میں حامد شبیر, سجاد علی, قیصر اقبال
اور محمد ارسلان خان شامل۔ تعلق شیخوپورہ، منڈی بہاؤدین اور گجرات سے ہے۔